اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ تو آج دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 کا گرامیٹیکل انالیسس اور ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے پھر ہم آگے بڑھ جائے تو یہاں پہ پہلے اس کی ہم قرات کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ شروع کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں کتنے الفاظ ہے، یا آپ ان کو کلمہ کہہ لیجیے یا ورڈز کہہ لیجیے، پہلے ان کا ہم تعین کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا پہلے ہے انا جو ہے یہ بیسیکلی اس کا جو کنسٹرکشن ہے اس میں آپ کے دو لفظ چھپے ہیں، یعنی دو الفاظوں سے بنا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر ان، حرف تاکید جس کو ہم بولتے ہیں، ان پلس اس میں نا کی ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر نحنو، اچھا پھر نحیی الموتى، پھر واو عاطفہ نکتب ما قدموا، پھر واو عاطفہ پھر آثارہم۔ اچھا یہ جو آثارہم یہ بیسیکلی دو کا مرکب ہے، ایک تو آثارہم، یعنی اس میں یہ جو پورا کلمہ ہمیں دکھ رہا ہے اس میں بیسیکلی دو کلمے ہیں، آثار اور ہم کی ضمیر اٹیچڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا آ جائیے یہاں پہ و حرف عطف وکل شیء احصینا، یس میں یہاں پہ الف کھڑا ہے، تھوڑا سا لکھنے میں مسٹیک ہوئی ہے۔ احصیناہ یہ بھی دو لفظوں سے بنا ہے، احصینا اور ہو کی ضمیر، پھر فی امام پھر مبین۔ تو اتنے سارے ورڈز ہیں اس میں، یعنی اتنے سارے الفاظ ہیں، اتنے سارے کلمے آپ کہہ لیجیے۔ اب ان میں ہمیں کیا کرنا ہے، دوسرا سٹیپ جو ہے کہ اسم، فعل اور حرف۔ ہم جانتے ہیں کلمے کی تین اقسام جو ہے، اسم، فعل، حرف۔ پہلے ان کا ہم جو ہے تعین کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے انا کہا، یہ دو سے بنا، انا پلس نا۔ انا آپ کا حرف ہے، حرف تاکید جس کو بولتے ہیں، تو یہ آپ کا حرف، اس کو میں ہا سے لکھ لیتا ہوں۔ اور نا جو ہے یہ آپ کا ضمیر مرفوع متصل، یہ عموماً فعل کے آخر میں آتی ہے، تو یہ ضمیر ہے تو اس کا مطلب اسم، اس کو ہم الف سے یہاں پہ ڈینوٹ کر لیتے ہیں۔ پھر نحنو یہ بھی ضمیر ہے، ہم جانتے ہیں ضمائر کا جو جمائر کی جو مختلف قسمیں ہیں تو ان میں سے جو ہے یہ اٹیچ ہو کے آتی، یہ جو ہے ڈیٹیچ ہو کے آتی ہے ہمیشہ، یعنی الگ ہوتی ہے، اور عموماً جو ہے عموماً مبتدا ہو کر آتی ہے۔ تو یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر ہے مرفوع منفصل، تو یہ ضمیر ہے۔ ضمیر ہم جانتے ہیں ضمائر جو اسم ہے تو اسم۔ پھر نحیی، دیکھیے اس میں جو آپ کا یہ جو نحیی ہے اس میں بنیادی طور پر یہ جو آپ کا لفظ ہے اس میں نون ہے، اور نون پیش، اگر آپ اس کو آپ تھوڑا ہنٹ یعنی اس طرح سے یاد رکھ لیجئے کہ الف تا یا نون یہ علامت، چار علامت یہ ہے فعل مضارع کی، اور دوسرا یہ جو نون ہے نون پیش، عموماً یہ متکلم جمع کا صیغہ ہوتا ہے فعل کا، ٹھیک ہے، فعل مضارع کا، جیسے اضربو نضربو، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک، تو ڈیپینڈنگ آن یہ کون سے باب سے آ رہا ہے تو نون پہ پیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ تو یہ آپ کا فعل ہے بنیادی طور پر۔ اس کی ہم وضاحت انشاءاللہ بھی دیکھیں۔ تو فا فعل، الموتا الف لام سے ہے تو الف لام موٹی علامتوں میں سے، اسم کی تو یہ اسم ہے۔ حرف عطفہ واو اینڈ کے میننگ میں تو یہ حرف ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا نکتبو،
دیکھیے یہاں بھی آپ کے شروع میں نون ہے اور آخر میں یہاں پہ جو ہے جو آخری حرف اس کا با ہے اسے پیش ہے، جیسے اضربو نضربو، افعلو نفعلو، تو یہ فعل کے پیٹرنز میں آتا ہے، اور شروع میں اس کا نون بھی ہے جس طرح یہاں پہ تھا، تو یہ بھی آپ کا فعل مضارع یعنی فعل ہے۔ پھر آپ کا ما ہے، ما حرف ہے، یہ کون سا حرف؟ یہ ما نفی والا ہے یا ما موصولہ والا ہے یا ما استفہام والا ہے، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، تو یہ آپ کا حرف ہے۔ پھر قدمو، دیکھیے یہ سیدھے پتہ چلتا ہے جیسے ضربا ضربا ضربو، تو اینڈ پہ اس طرح کا جو اس کا اینڈ جو ہے واو الف سے جو ہوتا ہے یہ عموماً یہ افعال ہوتے ہیں۔ اچھا تو یہ آپ کا فعل ہے، کہاں سے آیا، کون سے باب سے آیا بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ پھر حرف عطف واو اینڈ پھر حرف، پھر آثارہم، آثارہم، آثار آپ کا اسم ہے، اینڈ دین ہم جو ہے اٹیچڈ ضمیر ہے اس کی، یہ آپ کا مجرور متصل ضمیر، یہ آپ کا اسم ہو گیا کیونکہ ضمائر سارے اسم ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے معرفہ کیٹیگری کے اسم مانے جاتے ہیں ضمائر کی۔ پھر آگے حرف عطف واو حرف، کلو جو ہے یہ اسم، کلو سے کلہ بنا ہے، شیئن آخر جو حرف اس پہ تنوین ہے، اور تنوین تو موٹی علامتوں میں سے اسم کا، تو یہ اسم ہے۔ احصینا، دیکھیں پھر آ گیا اس طرح سے، ضربت ضربنا، تو یہ جو اینڈ پہ جو نا والی ضمیر ہے، جیسے میں نے یہاں پہ کہا تھا کہ ان نا، تو نا جو ہے ضمیر متکلم جمع کی ضمیر ہے، تو یہ اس کے اینڈ میں نا جو ہے، آگے احصینا، تو یہ آپ کا فعل ہے، اور اس کے ساتھ ہو کی ضمیر اٹیچڈ ضمیر اس کے ساتھ ہے، تو یہ اسم ہے۔ فی حرف جارہ میں سے تو حرف، امامن میم پہ آپ کا کسرہ والا تنوین ہے، تو یہ بھی آپ کا اسم، اور مبین میں آپ کا نون اس پہ بھی تنوین ہے، تو یہ بھی آپ کا اسم۔ تو مجموعی طور پر یہ جو آیت ہے اس میں آپ کا 10 اسما، سو دیر آر 10 ناؤنس۔ اس کے بعد میں اگر آپ حروف کو دیکھ لیجئے تو 1 2 3 6، تو 6 حروف، اور اگر افعال کو دیکھیں گے وربس کی اگر ہم بات کریں تو 4 افعال اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلے اس کا گرامیٹیکل انالیسس، مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس اور جو ٹرانسلیشن ہمارے سامنے آ سکتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان ہم جانتے ہیں یہ حرف تاکید میں سے، حرف مشبہ بالفعل میں سے بھی ہے، تو حرف مشبہ بالفعل ہم جانتے ہیں کہ جب یہ مبتدا پر داخل ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو موٹے لفظ میں یوں مان لیجیے کہ جب اسم پر اس پہ داخل کرے تو اسم منصوب بن جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ جو ضمیر ہے، ضمیر یہ جو اٹیچڈ ضمیر ہے اس کو منصوب متصل ضمیر بھی مان سکتے ہیں، اصل میں ہے یہ مرفوع متصل ضمیر، اٹیچڈ ضمیر۔ تو ان بے شک، نا متکلم جمع کی ضمیر ہے، تو یعنی ہم، بے شک ہم، تو دونوں کو ملا کے ہم مفہوم نکالیں گے، بے شک ہم۔ اب ہم جانتے ہیں جب قرآن پاک میں کہیں پہ تاکید کا لفظ آتا ہے ابتدا میں، چاہے وہ لقد کی صورت میں ہو یا انا کی صورت میں ہو، اس کا مطلب ہے جس بارے میں آگے جس کا ذکر ہو رہا ہے، جو چیز مذکور ہو رہی ہے آگے، اس میں لوگ یا تو اس کی انکار کرتے یا اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، یا یوں مان لی کہ ابتدائی دور میں جب وحی کا نزول شروع میں ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پیش کیا لوگوں کو وہاں پہ، تو ابتدا میں وہ ان کی بہت ساری چیزوں پہ یعنی ان میں ان کو شک تھا، انکار تھا، یعنی وہ ان کا ذہن ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو پھر اسی طرح سے قرآن پاک میں آگے یا تو قسم سے شروع ہوتی ہے آیت اس کا جواب کے لیے، یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یعنی آگے جو چیز مذکور ہوتی ہے اس کا ذکر آگے ہوتا ہے اس کی امپورٹنس کو سمجھانے کے لیے، یعنی اس کی حقیقت کو بولنے کے لیے، یا اس کی حقیقت تسلیم کرنے کے لیے تاکید کا اسلوب استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بے شک ہم، پھر نحنو آیا ہے، نحنو ہم جانتے ہیں یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، ڈیٹیچڈ ضمیر، انا نحنو ہم سب، تو اس کا بھی مطلب ہے ہم سب۔ اب دیکھیے یہاں تھوڑا سا انٹرسٹنگ چیز ہے، یہاں بھی ہم
شروع بھی ہوتا ہے بے شک ہم، پھر نحیی، یہ فعل ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو فعل ہے اس میں آپ کا جو مادہ ہے، یہاں پہ میں آ جاتا ہوں، اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. تو یہ آپ کا ہا یا اور یا بیسیکلی اس کے مادے کی حروف ہے، ہا یا. تو نحیی جو ہے یہ کون سا باب ہے؟ دیکھیے اس کے آخر میں جو آپ کا یہ جو مادے کی 3 حروف ہے، اس میں الف واو اور یا اگر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ افعال جو ہے کس طرح کے افعال ہے؟ غیر صحیح افعال، ٹھیک ہے. تو اگر غیر صحیح افعال آ جائیں تو تھوڑا معاملہ ٹیڈیس بن جاتا ہے. غیر صحیح افعال، اب ان کی بہت ساری اقسام ہے، اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا. اور غیر صحیح افعال میں یہاں پہ تکرار بھی آ رہی ہے، یہاں پہ دیکھیے مضاف 2 اکٹھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک چیز ہوگی. اب دیکھیں یہ کون سے باب سے نکلا ہے. اس میں اگر آپ باب افعال سے ثلاثی مجرد کی اگر آپ بات کریں گی تو اس میں تو نہیں ہو پائے گا. اگر ثلاثی مزید فی پہ آئے گی تو افعل یفعل، تو ثلاثی مزید فی میں افعل یفعل مینز باب افعال، تو اس میں آئے گا افعل ماضی، افعل یفعل اس کا مضارع، تو یفعل. تو یفعل کا اگر آپ متکلم جمع بنائے گا تو بن جائے گا نفعل. تو نفعل پہ اگر آپ یہ فٹ کریں گے ہا یا تو بن گیا نحیی، تو وہاں سے آپ کا نحیی بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ جو فعل ہے نحیی یہ ہے بنیادی طور پر متکلم جمع کا صیغہ ہے، یعنی اور مضارع کا صیغہ ہے. تو یہ جو ہے اس کا مطلب دونوں مفہوم، ایک تو مستقبل کے بارے میں بھی اس میں معنی نکال سکتے ہیں اور حال کے بارے میں حال کا معنی بھی اس میں نکال سکتے ہیں. تو نحیی، اچھا یا جو اس کا میننگ جو ہے پیدا کرنا، زندہ کرنا، زندگی بخشنا. تو نحیی ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، ہم زندگی بخشتے ہیں یا بخشیں گے، ٹھیک ہے. تو بے شک ہم زندگی بخشتے ہیں یا بخشیں گے. فی الحال ہم اس کو لکھتے ہیں مستقبل کے کانٹیکسٹ میں، ہم زندگی بخشتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب آپ کا یہ اب پھر دیکھیں عجیب و غریب چیز ہے، ہم زندگی بخشتے ہیں تو اس میں بھی ہم آ رہا ہے، تو 3 ہم اکٹھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی آگے دیکھ لیتے ہیں ایسا کیوں ہے. اچھا ہم زندگی بخشتے ہیں، اب اس کے بعد آپ کا اسم آ رہا ہے. تو فعل ہم جانتے ہیں، فعل میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک تو فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول. تو یہ آپ کا جملے فعلیہ ہو گیا. تو آپ کا اس میں جو ہے نحنو کی ضمیر چھپی ہے، پھر اس میں بعد میں آپ کا جو ہے فعل آپ کا زندہ کرنا، نون ہا یا جی ہا یا آپ کا جو ہے فعل ہے. پھر اس میں آپ کا جو مفعول ہے یا مفعول بھی ہے وہ منصوب آ جاتا ہے، وہ آپ کا ذکر یہاں پہ الموتا. اس کا مطلب ہم زندگی بخشتے کس کو؟ الموتا کو. اب دیکھیے یہ الف لام کے ساتھ یہ معروف ہے، یعنی معرفہ ہے، یہ نکرہ صیغہ نہیں، یعنی کسی خاص موت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. تو اصل میں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اس لیے الموتا. تو الموتا یعنی فرما رہے ہیں کہ ہم زندگی بخشتے ہیں یا بخشیں گے. تو بخشتے ہیں یا بخشیں گے، ٹھیک ہے. کس کو؟ یعنی جب انسان مر جائے گا تو ہم دوبارہ آخرت میں اس کو زندگی بخشیں گے، یعنی دوبارہ اس کو زندہ کریں گے. اب دیکھیں یہاں جس عمل کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عمل. اب یہ ایسا عمل ہے بظاہر کی تو یہ انسان کے ذہن سے باہر کی چیز ہے، یعنی اس کو تسلیم کرنا مشکل ہے. اب اس کو تسلیم کرنا مشکل ہے، اس لیے یہاں پہ تاکید آیا انا، یعنی بے شک، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ جو اس میں شک کر رہے ہیں، یہ جو آپ کی بات سے انکار کرنے سے، اسی لیے ان سے فرما دیجیے بے شک، یعنی بنا کسی شک کے اللہ تعالیٰ دوبارہ موت کے بعد زندہ کرنے والے ہیں. اب یہاں مسئلہ ہے نحنو کیوں آیا ہے. دیکھیے
یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسلوب ہے. یہ جو ضمیر مرفوع حالت رفع والی ضمیر جو یہاں پہ آئی ہے، اس میں کیا اس کو بولتے ہیں حذر کا مفہوم پیدا کرنا. بعض اوقات جب کوئی ایسی چیز بیان کی جا رہی ہے، پھر وہ جو چیز بیان ہو رہی ہے، وہ جو چیز بیان کر رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، پھر اس میں یہ مفہوم نکالنا، ہی کا مفہوم نکالنا، یعنی اونلی کا مفہوم پیدا کرنا، یا صرف کا مفہوم پیدا کرنا، یا اس چیز کا جو مفہوم ہے اس کو مخصوص کسی ایک کی طرف خاص کرنا. یہ مفہوم نکالنے کے لیے نحنو یعنی حالت رفع والی ضمیر بیچ میں لائی جاتی ہے. یہاں پہ دیکھیے، ٹھیک ہے. تو نحنو سے کیا ہوتا ہے، جیسے اگر ہم مفہوم نکالیں گے تو بے شک ہم زندگی بخشتے ہیں یا بخشیں گے. پھر اگر ہم نحنو کی وجہ ہی کا مفہوم اس میں ٹرانسفر کر دے تو بے شک ہم ہی زندگی بخشنے والے ہیں یا دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں، یا ہم ہی زندگی بخشیں گے. تو اصل میں پہلی بات تو یہ تھی کہ بات کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ تاکید. پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ذہن میں بات آتی ہے اور بھی کوئی پیدا کرنے والا ہو، تو اور بھی پیدا کرنے والا اس کو ریموو کرنے کے لیے یہاں پہ نحنو کی ضمیر بیچ میں لے کے آئے، یعنی حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. تو اوورآل یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم ہی دوبارہ زندگی بخشیں گے، ہم ہی دوبارہ موت کے بعد پیدا کرنے والے ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا مفہوم. اب آگے چلتے ہیں. پھر حرف عطف اور بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ نکتب. کتب یکتب یہ بہت آسان ہے. کاف تا با ثلاثی مجرد کی جو ہے افعال میں سے ہے. نکتب اکتب نکتب، ٹھیک ہے. تو بہت آسان ہے. کتب یکتب، نصر ینصر، باب نصر ینصر سے ننصر یعنی نکتب. تو متکلم جمع کا صیغہ ہے لکھنا. اور بے شک ہم، جب یہاں سے ہم نے لکھا ہے کہ زندگی، چونکہ فیوچر کے بارے میں بولا جاتا ہے، قیامت کے بارے میں بولا جا رہا ہے، تو ہم کریں گے زندگی بخشیں گے. بے شک ہم زندگی بخشیں گے. اور ہم، اچھا یہاں پہ نکتب ہے، دونوں مفہوم نکال سکتے ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی. چونکہ یہاں پہ لکھنے کی بات آ رہی ہے تو ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے، لکھیں گے یا لکھتے ہیں. وَنَكْتُبُ اور بے شک ہم لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ اب اس میں آگے آپ کا ذکر آ رہا ہے ما قدمو، یعنی نکتب میں آپ کا ایک تو نحن والی ضمیر ہے اور دوسرا فعل آپ کا کتبہ ہے. آگے مفعول آ رہا ہے، یعنی کس بارے میں یہ جو بات ہو رہی ہے، کیا لکھیں گے؟ مفعول بھی یہاں پہ کیا ہے؟ ما قدمو، یعنی ایک تو حرف سے بنا ہے، دوسرا فعل سے. قدمو دیکھ لیتے ہیں، بعد میں یہ دیکھ لیتے ہیں یہ جو ما ہے یہ کون سا ما ہے. قدمو آپ کا فعل ہے، قاف دال میم مادے سے باب آپ کا آ رہا ہے. دیکھیے قاف دال میم مادے سے قدمو، باب تفعیل جو ہے اس میں ہم جانتے ہیں فعل یفعل، فعل ماضی کا پہلا صیغہ، یفعل مضارع کا پہلا صیغہ. یہاں پہ اگر اس کو فٹ کریں گے تو قدم، تو قدمو، قدم آگے بھیجنا کوئی چیز، قدم اس کو ہم بولتے ہیں آگے چلنا، آگے بھیجنا. تو قدمو وہ سب آگے بھیجتے ہیں یا بھیجیں گے، ٹھیک ہے. پھر ماں، یہاں پہ ماں موصولہ بیٹر میننگ دیتا ہے. ماں وہ جو، ماں موصولہ، تو یہ ماں موصولہ ہے، ٹھیک ہے. تو معنی نکلے گا وہ جو آگے. اچھا یہاں فعل ماضی ہے، چونکہ یہ فعل ماضی ہے تو وہ جو انہوں نے آگے بھیجا، جو ان سب نے آگے بھیجا. تو وَنَكْتُبُ اور ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے ما قدمو جو ان نے آگے بھیجا. یعنی ہم یہ اس کا معنی نکال سکتے ہیں، اور ہم لکھتے ہیں وہ چیز جو وہ آگے بھیجتے ہیں، جو انہوں نے آگے بھیجا ہم اس کو لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کی نحن نحیی الموتیٰ، بے شک ہم ہی موت کے بعد دوبارہ زندہ
ज़िंदगी बख्शेंगे या बख्शते हैं, बख्शेंगे। वनक्तुबु मा क़द्दमू, और हम लिखते हैं वो जो उन्होंने आगे भेजा। यहाँ क़द्दमू से माना है कि जो इंसान अमाल करता है, या जिस तरह के लोग जो भी काम करते हैं, चाहे वो ईमान लाते हैं और ईमान लाने के बाद किस तरह का काम दुनिया में करते हैं, और जो काम इंसान ने किया अब वो माजी बन जाता है, माजी हमारे सामने बन जाता है, लेकिन असल में हम उसको आगे भेजते हैं आखिरत की तरफ। इसलिए क़द्दमू यहाँ पे आया है, वनक्तुबु मा क़द्दमू, और हम लिखते हैं जो उन्होंने आगे भेजा। फिर आगे आ रहा है व हर्फ अतफ, यानी हम और क्या लिखते हैं, आसारहुम। तो ये आसार जो है ये असल में है असरुन की जमा, असरुन की जमा आसारुन, आसारुन, ठीक है। हम जानते हैं आसार, आसार कदीमा, आसार जो चीज़ हमने छोड़ दी हो, जिसको बहुत ज़माना गुजर चुका हो और कोई चीज़ हमने छोड़ दी, उसको आसार बोलते हैं। अच्छा, आसार हुम, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह कंस्ट्रक्ट मुरक्कब इजाफी है, तो हुम जो है इसका मुजाफ इलैह, उनके आसार, ठीक है। अब उनके आसार से क्या मुराद, देखिए उनके आसार, आसार असर मानी फुटप्रिंट्स, इसको हम फुटप्रिंट्स बोलते हैं। यानी इंसान जब आगे चलता है तो पीछे कुछ छोड़ देता है, फुटप्रिंट्स। तो इंसान दुनिया में जो अमल करता है, बाज़ अमल ऐसे होते हैं जिनका सवाब, ऐसे कुछ अमल कर लेते हैं जिनका सवाब उन्हें मिलता रहता है, यानी उन्हें पीछे तो छोड़ी होती है चीज़, इंसान दुनिया में जा चुका होता है लेकिन फिर भी उसके नाम अमाल में सवाब लिखा जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसकी वजह से उसके नाम अमाल में मुसलसल बुराई लिखी जाती है, तो ये आसार हो गया। वह आसार, उनके आसार, ये जो चीज़ें उन्होंने छोड़ रखी है। तो यानी कहने का मतलब वह नक्तुबु मा क़द्दमू, और हम लिखते हैं जो उन्होंने आगे भेजा है, वह आसारहुम, और जो उन्होंने पीछे छोड़ रखा है। तो अल्लाह ताला फरमाती है वह नक्तुबु, हम वो भी लिखते हैं जो उन्होंने आगे भेजा है, वह आसारहुम, और वो भी लिखते हैं जो उन्होंने पीछे छोड़ रखा है, ठीक है। फिर आगे है वकुल्ल शैइन, वकुल्ल शैइन हर्फ अतफ व, और कुल्ल शैइन, देखिए ये असल में है कुल्लु, असल में ये है कुल्लु। कुल्लुन आपका इस्म मरफू, कुल्लुन ये मुजाफ होके आता है, ठीक है। तो जब ये मुजाफ आ गया तो आएगा आगे मुजाफ इलैह शैइन मजरूर, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह आ गया, ठीक है। हर कोई चीज़, कुल्लुन हर, शैउन चीज़, हर कोई चीज़, और हर कोई चीज़, तो इसका मफहूम आएगा और हर कोई चीज़। अच्छा, अब यहाँ मसला आता है, यहाँ कुल्लु नहीं है, कुल्ल है, ये मंसूब क्यों बना है, अभी इसको हम इंशाल्लाह आगे देख लेते हैं। फिर आगे है अहसैनाहु, अब ये अहसैनाहु को ज़रा यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ये अहसैना जो है, चूँकि ये फ़ेल है, आगे इसके साथ ज़मीर जो अटैच ज़मीर है, ठीक है, मरफू मुत्तसिल ज़मीर है वाहिद की, तो अहसैनाहु इसका रूट वर्ड जो है बिल्कुल हा, सौद और या, चूँकि इसके इब्तिदा में अलिफ है तो सीधे पता चले बाब इफ़ाल से अफ़अल युफ़इलु, ठीक है, अफ़अल युफ़इलु, तो वहाँ से बनेगा अहसैतु अहसैना, तो ये अहसैना बाब इफ़आल से मिलेगा हमें, बाब इफ़आल से इसका माजी का पहला सेगा अफ़अला, अफ़अला पे अगर इसको फिट कर लेते हो बन जाएगा अहसया, अहसया। तो जब हम इसी का सेगा आगे चलाएंगे तो अहसैतु अहसैना, यानी अहसैना या शुमार करना या जमा करना इसका मीनिंग देगा। चूँकि ये मुतकल्लिम जमा का सेगा है और हम शुमार करते हैं या करेंगे, हम जमा करते हैं या करेंगे, किसको, उसको, हम जमा करते हैं या करेंगे उसको। ये हु जो है आपका मफूल बिही, अब किसको जमा करते हैं करेंगे, उसके बाद मफूल बिही हु। अब मफूल बिही जो है उसके बाद बुनियादी तौर पर ये जो आपका कुल्ल शैइन था यही इसका मफूल बिही है, यानी हु की ज़मीर जा रही है कुल्ल शैइन की तरफ। अहसैना हम शुमार करते हैं या करेंगे, हम जमा करते हैं या करेंगे, करेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि माजी का सीगा है,
تو ہم نے جمع کر رکھا ہے، ایسے نکال، کیونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو ہم نے جمع کر رکھا ہے اس کو، کس کو جمع کر رہا ہے؟ کل شیء، ہر چیز کو. یہ کلّا اس لیے کیونکہ یہ منصوب ہے، مفعول بھی ہو کے آتا ہے، تو یہاں پہ مضاف مضاف الیہ مفعول بھی ہو کے آتا ہے، اس لیے کل شیء ہے. تو اصل میں یہاں پہ یوں کہہ لیجیے کہ مفعول بھی یہاں سے ابتدا میں آیا ہے، اور فعل جو ہے وہ تھوڑا سا مؤخر ہوا ہے. یہ بعض اوقات آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی تاکید پیدا کرنے کے لیے، بعض اوقات زور پیدا کرنے کے لیے. اور ہر چیز کو ہم نے جمع کر رکھا ہے، یہ ہم ہر چیز کو ہم نے جمع کر رکھا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے. پھر آگے آ رہا ہے فی امام مبین، تو فی حرف جارہ امام مبین، یہ اصل میں مضاف مضاف الیہ ہے، تو فی کے ساتھ یہ بن گیا جار مجرور، اور جار مجرور ہم جانتے ہیں متعلق فعل ہوتا ہے، چونکہ احصینا آپ کا فعل ہے، ہو کی ضمیر مفعول بھی جو جاتی ہے کل شیء کی طرف، یعنی کل شیء مفعول بھی، پھر اس کے بعد جو بولا جا رہا ہے وہ ہوگا جار مجرور ہے. اس کا مطلب یہ متعلق فعل، فعل کے بارے میں مزید جانکاری بولی جا رہی ہے. امام مبین اصل میں ہے امام مبین، اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. امام مبین یہ ہے اصل میں امام مبین. ابھی تجدید اس لیے ڈال رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ یہ تجوید کا قاعدہ ہے، اس کو آپ نکال لیجیے. تو امام بھی اسم ہے، مبین بھی اسم ہے، تو دو اسماء سائڈ بائی سائڈ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اب دیکھیے، پہلے امام مبین جو ہے دونوں جو ہے آپ دیکھ لیجیے، دونوں حالت رفعہ میں سے ہے، دونوں نکرہ ہے، تو یہ آپ کا صفت موصوف مرکب توصیفی کا کنسٹرکشن ہے. تو مرکب توصیف میں یہ آپ کا موصوف اور یہ اس کا صفت، اس کی صفت ہو گئی. امام اگر ہم یوں اس کا معنی نکالیں گے تو امام کہتے ہیں جو چیز، سردار کو کہتے ہیں امامن، ٹھیک ہے، جیسے نماز پڑھنے میں امام ہوتا ہے. پھر مبین جو ہے یہ اصل میں نکلا ورڈ با یا نون، اس کا روٹ ورڈ ہے بین. اور جب ہم بناتے ہیں اسم الفاعل ثلاثی، اسم الفاعل اگر ہم اس کا بنا لیں گے، جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ یہاں پہ لکھوں گا میں آپ کو. اسم الفاعل پہچاننے کی ایک موٹی علامت یہ ہے کہ آپ کے ابتدا میں آپ کا میم ضمہ ہے، ٹھیک ہے. پھر جو آپ کا عائد کلمہ یا ہے، تو یا میں آپ کا عموماً زیر ہوتی ہے، چونکہ یہاں پہ یا جو ہے یہ دوسرے حرفی علت بھی ہے، تو اس کے سائڈ والا حرف جو ہے با، اس پہ زیر ہے، تو یہ اسم الفاعل ہے. تو یہ اسم الفاعل ہے جس کو بولا جاتا ہے ایکٹیو پارٹیسپل. ایکٹیو پارٹیسپل یعنی کام کرنے والا، اس طرح مارنے والا، لکھنے والا، کاتب، ضارب، فاعل، اس طرح کا مفہوم. تو مبین واضح کرنے والا، بین واضح کرنے والا. امام، اب امام یہاں سے مراد لی جاتی ہے کتاب، ٹھیک ہے، امام سے یہاں مراد کتاب لی جاتی ہے، مفسرین سے کتاب مراد لیتے ہیں، اور لیتے ہیں لوح محفوظ مراد، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی کتاب ہے، لوح محفوظ. تو چونکہ اس کی طرف یہ بولا جا رہا ہے، تو وہ جو کتاب ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ساری چیزیں واضح ہے. وہ کتاب جو ہے اس میں ساری چیزیں واضح ہے، وہ واضح کرنے والی کتاب ہے. تو فی جب اس کو لگائیں گے ہم تو بن جائے گا فی امام، چونکہ یہ صفت موصوف ہے تو یہ بھی بن جائے گا، حالت جر میں آ جائے گا، یہ بھی حالت جر میں آ جائے گا. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے اوپر آیت میں فی امام مبین. مبین فی کس میں؟ ایسی کتاب میں جو واضح کرنے والی ہو، جو روشن کتاب ہو، جس میں ہر کوئی چیز واضح ہے. ایسی کتاب جس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ہر کوئی چیز واضح ہے، یعنی یہاں سے مراد مفسرین لیتے ہیں لوح محفوظ. تو آتے ہیں آیت کی طرف. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، یا یوں کہیے وَأَحْصَيْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی ہم نے شمار کر رکھی ہے اس کو، یعنی ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے. کہاں پہ؟ یا ہم نے ہر چیز کو جمع کر رکھا ہے. کہاں پہ؟ فی امام مبین، ایسی کتاب میں جو کہ واضح ہے، جو کہ بالکل صاف کتاب ہے، یعنی ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے لوح محفوظ میں.
تو یہ اس کا مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس، موٹی موٹی چیزیں اور ایک موٹا سا مفہوم. دوبارہ آتے ہیں اس کا ٹرانسلیٹ دیکھتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، انڈیڈ بے شک، نحن نحیی الموتى، ہم ہی موت کے بعد زندگی بخشنے والے ہیں، یا ہم ہی موت کے بعد زندگی بخشیں گے. مراد قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کو، زندہ کرنے کو. وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے، یا ہم لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ما قدموا، وہ یہ لوگ جو آگے، جو ان لوگوں نے آگے بھیجا ہے یا بھیج رکھا ہے. وَآثَارَهُمْ، جو ان کے پیچھے آثار انہیں چھوڑے ہیں، جو پیچھے انہوں نے چیزیں چھوڑی ہے، ہم ان سب چیزوں کو ہم لکھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور وَأَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز ہم نے جو ہے شمار کر رکھی ہے، جمع کر رکھی ہے، ہر کوئی چیز. کس میں؟ فی امام مبین، ایک ایسی کتاب میں جو کہ واضح کتاب ہے. یعنی ہم نے لوح محفوظ میں ہر کوئی چیز جو ہے اس کو شمار کر رکھا ہے، اس کو جو ہے قلم بند کر کے رکھا ہوا، اس کو ہم نے جو ہے جمع کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ موٹا سا گرامیٹیکل انالیسس اور جس میں موٹی چیزیں تھیں ہم نے آپ کے سامنے لائی. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ چیزیں لگتی ہے کہ نہیں اور کچھ اس کو ماڈیفائی کرنا چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور چیز مسنگ ہے، آپ لکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بہتر رہے گا، ہم بھی اس کو سیکھیں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اصل میں کچھ دوستوں نے بولا تھا کہ ٹائم تھوڑا بہت جا رہا ہے کہ ایک ہفتے میں کم از کم 2-3 ویڈیو بننی چاہیے، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں. تو کوشش میری رہتی ہے کہ کم از کم 1 یا 2 آیات، کم از کم ان کا موٹا سا مفہوم اور ان کا جو ایک ایسا گرامیٹیکل انالیسس، کم از کم جو طالب علم سیکھ رہے ہوں عربی کو، یا جنہوں نے کم از کم ابتدائی کورس عربی کا کیا ہو، تو ان کے لیے آیاتوں سے مفہوم کو اخذ کرنا، آیاتوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم اس کو پڑھا رہے ہیں. ہم اس میں تفسیر کی اتنا زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جا رہے ہیں. جہاں پہ ہمیں لگا کہ تفسیر کی ضرورت ہے تو وہیں پہ ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں. تو بس آج کے لیے بس اتنا ہی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.